السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے۔ 6 کلاس ہمارے اسلامیات کے لیکچر ہم آگے بڑھاتے ہیں، اور اس سے پہلے آج کا ہمارا میسیج ہے چیخ کر نہیں بولنا، مطلب چیخیں نہیں مارنی۔ ہم اکثر ایسے کرتے ہیں کہ جب ہم کھیل رہے ہوں تب ہم چیختے ہیں، جب ہم غصے میں ہوں تب ہم چیختے ہیں، جب ہم ناراض ہوں تب ہم چیختے ہیں، اور یہی بات ہم نے جو ہے وہ بچانی ہے کہ ہم نے یہ نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی حدیث میں بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جس کے ہاتھ یا زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے۔ اگر ہم دیکھیں تو چیخ کر بولنا جو ہے وہ دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، دوسروں کے کانوں کو تکلیف دیتا ہے، ان کے دماغ کو تکلیف دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ تکلیف ہم کیسے پہنچا رہے ہوتے ہیں؟ اپنی زبان سے پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے حدیث پہ عمل کرتے ہوئے چیخ کر نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ آج کا ہمارا لیسن ہم پیچھے سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا غزوہ خیبر۔ غزوہ خیبر کیا ہوا تھا، اس کی وجہ کیا بنی تھی، کس طرح یہودیوں نے سازشیں کی، کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر خود چڑھائی کا جو ہے وہ ارادہ کیا، پھر ان پر حملہ کیا 1400 صحابہ کے ساتھ، اور اتنے بڑے قلعوں کو انہوں نے فتح کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں انہوں نے جھنڈا دیا، ان کو آگے بھیجا کہ آپ حملہ کریں۔ حالانکہ ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، لیکن پھر بھی ان کی آنکھوں پہ اللہ کے نبی نے اپنا لاڑ لگایا اور وہ ٹھیک ہو گئیں۔ اور جب انہوں نے حملہ کیا تو پہلے ہی وار میں خیبر کا جو بڑا سردار تھا اس کو انہوں نے قتل کر دیا، جس سے یہودیوں کے حوصلے ٹوٹے، اور انہوں نے پھر مسلمانوں نے جو ہے وہ خیبر کو آسانی سے فتح کر لیا۔ اب ہم اس کے اثرات پڑھیں گے۔ آج ہمارا ٹاپک جو ہے، ہمارا عنوان جو ہے وہ ہے غزوہ خیبر کے اثرات۔ آج ہم نے صرف اثرات پڑھنے ہیں کہ غزوہ خیبر ہوا تو اس سے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا، کیا تبدیلیاں آئیں، وہ ہم پڑھنے والے ہیں آج۔ سب سے پہلے کہ یہودیوں کی شرارتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ یہودی جو شرارتیں کرتے رہتے تھے، مسلمانوں کو تنگ کرتے رہتے تھے، ان کی طرف سے اللہ کے نبی کو خطرہ تھا۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ان قلعوں میں جو یہودی ہیں ان کی تعداد تھی 20,000، اور یہاں پہ مسلمان کتنے تھے؟ صرف 1400، ٹھیک ہے؟ تھوڑے سے مسلمان تھے، اتنے زیادہ جو ہیں وہ یہودی تھے۔ اگر ان کی طرف سے اچانک حملہ ہو جاتا تو شاید جو ہے وہ مسلمان سنبھل نہ پاتے، لیکن اللہ کی اگر نصرت ہوتی تو ضرور ہی جو ہے وہ فتح یاب ہوتے۔ لیکن ایک ڈر تھا کہ اگر اچانک وہ حملہ کر دیتے ہیں تو مسلمان سنبھل پائیں گے کہ نہیں سنبھل پائیں گے۔ تو جیسے ہی جو ہے وہ خیبر فتح ہوا تو اس سے ہی جو ہے وہ یہودیوں کی جو شرارتیں تھیں، جو وہ تھوڑی دیر بعد جو پلاننگ کر رہے تھے، تھوڑی دیر بعد حملے کی تیاریاں کر رہے تھے، تو یہ سب کا جو ہے نا وہ خاتمہ ہو گیا۔ دوسرا جو فائدہ ہوا، دوسرا جو اثر ہوا وہ یہ تھا کفار کی مایوسی۔ اب میں نے آپ کو جب کل لیسن پورا جو ہے وہ بتایا تھا، غزوہ خیبر کے بارے میں بتایا تھا، اس کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہودیوں نے کفار کے ساتھ مل کر جو ہے وہ یہ پلان کیا تھا کہ ہم مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ جب اچانک سے یہودیوں پر حملہ ہوا، پھر ان کے حملہ ہو کر ان کو شکست بھی ہوئی، مطلب یہودی ہار گئے، ٹھیک ہے؟ مسلمان ان پہ قابض آ گئے۔ حالانکہ مسلمان بہت تھوڑے سے تھے تعداد میں اور یہودی اتنے زیادہ تھے، لیکن پھر بھی مسلمان جیتے۔ تو اس سے جو کافر ہیں وہ بھی ڈر گئے کہ اتنے یہودیوں کو وہ ہرا سکتے ہیں تو ہم کیا چیز ہے، ہم تو ان سے تھوڑے ہیں۔ تو ان کے جب وہ ڈرے تو جو کفار جو ہیں انہوں نے بھی اپنا قدم جو ہے وہ پیچھے ہٹا لیا کہ اب ہم جو ہیں وہ حملہ نہیں کر سکتے۔ اس چیز کا فائدہ ہوا کہ کفار جو عرب کے تھے وہ تو مایوس ہوئے جو کافر تھے عرب کے، وہ تو مایوس ہوئے جو ارد گرد کے علاقوں کے لوگ تھے، جن کو یہ خبر پہنچی، جن کفار کو یہ خبر پہنچی کہ مسلمانوں نے اتنی تھوڑی تعداد ہوتے ہوئے بھی اتنی بڑی جماعت کے یہودیوں کو جو ہے وہ شکست دے دی ہے، تو وہ بھی ایک بار مایوس ہو گئے کہ نہیں، یہ ایسی قوم ہے، ہم اس پہ حملہ کر کے جیت ہی نہیں سکتے۔ اس طرح جو ہے پھر انہوں نے بھی اپنے قدم جو ہے وہ پیچھے ہٹا لیے۔ تھرڈ جو اثر ہوا وہ یہ تھا خیبر اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ جب وہاں سے جو ہے وہ فتح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہودی تھے ان کو وہاں سے نکال دیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو جو مطلب
مسلمان نہیں ہونا چاہتے تھے ان کو نکال دیا، جو مسلمان ہو جانا چاہتے تھے ان کو وہیں رکھا، اور بہت سے جو ہے وہ وہاں پہ ویسے ہی فدیہ دے کر رہنے لگے۔ خیر کچھ علیحدہ علیحدہ کنڈیشنز تھیں، تو وہ جو حصہ تھا کیونکہ مسلمانوں نے سے جو ہے فتح کر دیا تھا، تو اب اس حصے پر، ان علاقوں پر، ان قلعوں پر جو ہے وہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہے مال غنیمت کا حصول۔ میں نے کل آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ 20,000 جو ہیں وہاں پر یہودی موجود تھے، اور انہوں نے اپنا سارا کا سارا کھانا، رسد، جو ان کا اسلحہ تھا، سب کچھ وہ انہوں نے کون سے جو ہے وہ قلعے میں رکھا ہوا تھا؟ وہ نام میں رکھا ہوا تھا، اور وہ ہے بھی بہت زیادہ مضبوط اور بڑا قلعہ تھا۔ اتنا زیادہ وہاں پہ سامان موجود تھا، جب مسلمانوں کو خیبر پہ فتح حاصل ہوئی، انہوں نے اس قلعے کو فتح کیا، تو وہ جتنا بھی سامان تھا وہ سارا کا سارا مسلمانوں کے حصے میں آیا تھا، اور اتنا سامان تھا۔ اب دیکھیں اگر 20,000 لوگوں کا سامان 1400 کو مل جائے تو کتنا زیادہ مال غنیمت ملے گا، کتنے زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ مسلمانوں کو مال غنیمت ملا، جس سے مسلمانوں کی جو معاشی حالت تھی، جو ان کی جو ہے وہ پیسوں کے متعلق حالت تھی، وہ بہت زیادہ بہتر ہو گئی تھی، بہت زیادہ ان کو فائدہ ہوا۔ نیکسٹ ہے فتح مکہ کا پیش خیمہ ہونا۔ میں نے آپ کو پہلے 2 پوائنٹس میں بتایا کہ یہودیوں کی شرارتوں کا بھی خاتمہ ہو گیا، کفار بھی مایوس ہو گئے۔ اب کیا ہوا فائدہ؟ یہ جو کافر مکہ کے اکڑ رہے تھے کہ ہم بڑی چیز ہیں، ہم بڑی توپیں ہیں، تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہودیوں کا یہ حال ہوا ہے تو وہ ڈر گئے۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے سال مکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، تو وہ کافر پہلے سے ڈرے ہوئے تھے کہ اگر ہم پہ حملہ ہو گیا تو ہم نے ہار جانا ہے۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ انہوں نے خود ہی جو ہے وہ ہتھیار پھینک دیے، خود ہی ہتھیار ڈال دیے کہ ہم نہیں لڑ سکتے، آپ جیتے ہوئے ہو۔ تو یہ جو ہے وہ فائدہ ہوا کہ فتح خیبر ہوا، تو اس سے ہی فتح مکہ جو ہے وہ آسان ہو گئی، کیونکہ فتح خیبر سے مکہ کے جو مشرکین ہیں وہ ڈر گئے، اور انہوں نے بغیر لڑے ہی جو ہے وہ شکست تسلیم کر لی۔ نیکسٹ شام کی طرف سے حملے کا خطرہ ٹلنا، ٹھیک ہے۔ اس سے غزوہ خیبر جو ہے وہ اس سے یہ بھی فائدہ ہوا کہ شام کی طرف سے جو ہے وہ اس علاقے کی طرف سے جو ہے وہ حملے کا خطرہ ٹل گیا، کیونکہ وہاں پہ جتنے بھی علاقے تھے یا یہودیوں کا تھا، اس کے علاوہ زیادہ تر یہودیوں کا خطرہ تھا، اس کے علاوہ جو علاقے تھے انہوں نے بھی جب دیکھا کہ مسلمان کس طرح سے فتح انہوں نے حاصل کیا، تو وہ بھی ڈر گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنا حملہ کرنے کا جو ارادہ تھا وہ ترک کر دیا۔ اب اتنا زیادہ جو ہے وہ کون بے وقوف ہوگا جو دیکھے بھی کہ اتنی بڑی جماعت کو چھوٹی سی جماعت نے ہرا دیا، تو ہمارا کیا بنے گا، یہ ہی سوچتے ہوئے مشرکین بھی پیچھے ہٹ گئے، یہودی بھی پیچھے ہٹ گئے، اور بھی بہت سے جو ارادہ رکھتے تھے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا، انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ غزوہ خیبر بہت زیادہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا، اور اس سے اتنا فائدہ ہوا کہ اگلے سال ہی مکہ فتح ہوا، اور جس سے اسلام پوری دنیا میں آزادی سے پھیلا، اور پھر اس کی جو رفتار تھی وہ اور سے اور زیادہ تیز ہو گئی۔ یہ تھے کچھ مختصر سا تعارف غزوہ خیبر کا اور اس کے اثرات کیا ہوئے اس کا۔ آپ لوگوں نے بیٹا اس کو اچھے سے ریوائز کرنا ہے، اچھے سے سمجھنا ہے، اور جو آپ کی بک میں کویسچن ہے غزوہ خیبر کے اثرات، تو وہ آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ آگے کام آئے، اور اللہ تعالیٰ جو ہم سنیں اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔